ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرکیا، یعنی جتنے لیونگ آرگینزمز ہیں ان کے 3 ڈومینس ہوتے ہیں۔ آرکیا ہوتا ہے، بیکٹیریا ہوتا ہے اور یوکیریا ہوتا ہے۔ یوکیریا میں 4 کینگڈم آتے ہیں اور آرکیا اور بیکٹیریا چونکہ کینگڈم مونیرا میں شامل ہیں، لیکن دونوں کا آپس میں ڈفرینسز زیادہ موجود ہیں۔ اسی وجہ سے آرکیا اور بیکٹیریا دونوں کو الگ الگ ڈومین میں رکھا گیا ہے، اور باقی جو 4 کینگڈم رہ جاتے ہیں مونیرا کے علاوہ، ان سب کو یوکیریا ڈومین میں رکھا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آرکیا اور بیکٹیریا کے درمیان کیا ڈفرینسز ہے۔ سب سے پہلے پلازما ممبرین کی ڈفرینس ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پلازما ممبرین لیپڈ پر مشتمل ایک لیئر ہوتا ہے۔ یہاں آرکیا میں پلازما ممبرین گلائسرال پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ گلائسرال برانچ چین آف ہائیڈرو کاربن کے ساتھ ایک بانڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، جس کو ایتھر بانڈ یا ایتھر لنکیج کہتے ہیں، یا ROR شارٹلی میں نے یہاں لکھا ہے۔ اور بیکٹیریا میں جو لیپڈ کا لیئر ہوتا ہے اس میں گلائسرال اٹیچ ہوتے ہیں فیٹی ایسڈز کے ساتھ، اور جس لنک کے ساتھ یا بانڈ کے ذریعے یہ اٹیچ ہوتے ہیں اس کو ایسٹر لنکیج کہتے ہیں، یعنی RC ڈبل بانڈ O اور پھر OR۔ تو یہ گلائسرال فیٹی ایسڈ کے ساتھ اس ایسٹر لنکیج یا بانڈ کے ذریعے اٹیچ ہوتے ہیں آپس میں، اور یہ فیٹی ایسڈ جو ہے یہ ان برانچ ہائیڈرو کاربن پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو یہی فرق ہے دونوں کے پلازما ممبرین کی کمپوزیشن کا، کیمیکل کمپوزیشن دونوں کے پلازما ممبرین کا ڈفرینٹ ہے۔ سیکنڈ نمبر جو ڈفرینس ہے، سیل وال ان بیکٹیریا از میڈ اپ آف پیپٹیڈوگلائکین، یعنی پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ سے مل کر سیل وال بنا ہوا ہوتا ہے بیکٹیریا میں، جبکہ آرکیا میں پروٹین کا ایک ایس لیئر بھی موجود ہوتا ہے، یعنی بیکٹیریل سیل وال اور آرکیا کے سیل وال میں بیسک جو ڈفرینس ہے وہ پیپٹیڈوگلائکین کا ہے یہاں بیکٹیریا میں، اور یہاں پر ایس لیئر پروٹین کا ہے۔ اور باقی یہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ سوڈو پیپٹیڈوگلائکین اور گلائکوپروٹین بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، اور یہ یہاں اسی سیکوینس اور انداز میں موجود نہیں ہوتے۔ تو یہی یونیک ایک ڈفرینس ہے سیل وال کا دونوں کا آپس میں۔ تیسرا ڈفرینس ہے، آرکیا میں جو رائبوسومل RNA ہوتا ہے یہ بالکل مختلف ہوتا ہے، یونٹ ٹائپ کا ہوتا ہے، اور اس کا سیکوینس اور سٹرکچر باقی یوکیریا یا بیکٹیریا کے رائبوسومل RNA سے مختلف ہوتا ہے۔ تو ان 3 ڈفرینسز کی بنیاد پر بیکٹیریا اور آرکیا دونوں کو الگ ڈومین میں رکھا گیا ہے۔ آرکیا مختلف انوائرمنٹ کو انہیبٹ کرتے ہیں، اور یہ زیادہ ایکسٹریم کنڈیشن میں بھی رہ سکتے ہیں، اور ماڈریٹ کنڈیشن میں بھی یہ اپنے آپ کو وہاں پر اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ ایکسٹریموفائلز میں بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں۔ ایکسٹریموفائل میں سب سے پہلے سائکروفائل ہوتے ہیں، اور یہ کولڈ لور ہوتے ہیں، جہاں پر سردی زیادہ ہوتی ہے انٹارکٹیکا میں، تو وہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا ایکسٹریم ہیلوفائل ہوتے ہیں، یعنی سالٹ لور ہوتے ہیں یہ، جیسا کہ یوٹاس گریٹ سالٹ لیک ان یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اور ڈیڈ سی یہ اردن اور اسرائیل کے درمیان ڈیڈ سی موجود ہے، تو یہاں پر جو آرکیا موجود ہوتے ہیں، تو یہاں پر اس ریجن ان دونوں جگہوں پر آرکیا موجود ہوتے ہیں، اور یہ آرکیا ایکسٹریم ہیلوفائلز ہوتے ہیں۔ پھر نیکسٹ ایسیڈوفائل ہوتے ہیں، اور یہ ایسیڈک ریجن میں زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ پھر ریڈیوفائل، جہاں پر ریڈیشن ریلیز ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ مرتے نہیں بلکہ وہاں پر یہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر لاسٹ میں ایکسٹریم تھرموفائل ہوتے ہیں، یعنی یہ ایکسٹریم یا بہت ہارڈ کنڈیشن میں ٹمپریچر جب زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال ہے جو سلفر رچ والکینک اسپرنگس ہوتے ہیں، وہاں پر ان کو دیکھا گیا ہے، فائنڈ آؤٹ کیا گیا ہے، اور وہاں جو سلفر رچ والکینک اسپرنگس ہوتے ہیں تو ٹمپریچر 90 ڈگری سی ہوتی ہے، لیکن اسی ہی ٹمپریچر میں یہ موجود ہوتے ہیں وہاں۔ اور اس کے علاوہ
پیسیفک آشن ہوتا ہے، بحر اوقیانوس اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. تو اس پیسیفک آشن کے بیچ میں اس پیسیفک آشن کا جو فلور ہوتا ہے وہاں پر سی ماؤنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی میکڈونالڈ پوائنٹ یا ریجن پر سی ماؤنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو ایرپشن نکلتے ہیں زمین کے اندر سے تو وہاں پر ٹمپریچر 121 ہوتا ہے، اور اس ہائی ٹمپریچر کے اوپر بھی یہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں. پھر میتھنوجنز رہتے ہیں. میتھنوجنز وہ آرکیا ہوتے ہیں جو ان ایروبک انوائرمنٹ میں یہ زندگی گزارتے ہیں، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کنزیوم کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہائیڈروجن کو. اور ایز اے ریزلٹ یہ میتین ایک ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے، اس کو یہ ریلیز کرتے ہیں. یہ مارشز جو دلدلی زمینیں ہوتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں، یہ لیک کے یا جھیل کے باٹم میں رہتے ہیں، اور ساتھ ہی کچھ اینیملز کے انٹسٹائن میں یہ رہتے ہیں. اس کے علاوہ آرکیا جو ہے یہ پیتھوجنز نہیں ہوتے، کیونکہ یہ پیراسیٹزم کا کردار ادا نہیں کرتے کسی کے باڈی کے اندر رہ کر، اور یہ ڈیکمپوزرز کا کردار ضرور ادا کرتے ہیں جس کو اسکیونجر کہتے ہیں، اور زمین کو صاف کرنے والے ہوتے ہیں. یہ جس طرح یعنی آرگینک میٹر کی ڈیکمپوزیشن کر کے اس کو ختم کرتے ہیں اور اس جگہ کو صاف کرتے ہیں. اوکے، تھینک یو.